بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، ویلکم ٹو ماہم کہانی۔ اگر آپ نیو ہیں تو چینل کو سبسکرائب کر دیجئے۔ ناول اچھا لگے تو پلیز لائک ضرور کیا کیجئے اور کمنٹ میں اپنی رائے سے ضرور آگاہ کیا کیجئے۔ یہ کون ہے ڈاکٹر؟ سوٹڈ بوٹڈ شخص جس نے سفید اوورال پہنے اسٹیتھوسکوپ گلے میں ڈال رکھا تھا۔ سرجن نے پوچھا، ایک پیشنٹ کی وائف ہے، ابھی ابھی پیشنٹ کی ڈیتھ ہو گئی۔ دراصل ان کے دماغ میں کوئی پرانی چوٹ لگنے کی وجہ سے میموری لاس ہو چکی تھی۔ انہی کا آپریشن تھا آج، مگر پیشنٹ نے رسپانس نہیں دیا اور انفارچونیٹلی ان کی ڈیتھ ہو گئی۔ انہوں نے اس کو تفصیل سے آگاہ کیا۔ اس شخص کے قدم خود بخود اس جانب اڑنے لگے۔ وہ چلتے ہوئے آئی سی یو کے اندر آیا اور اس روتی بلکتی ہوئی لڑکی کے شانے پر تسلی کے لیے ہاتھ رکھا۔ فجر نے اپنی گریہ وزاری سے سرخ ہوتی نظریں اٹھا کر پیچھے دیکھا اور اپنی جگہ ساکت رہ گئی۔ ابھی اصل قیامت آنا تو باقی تھی۔ اس کے دماغ نے خطرے کی گھنٹیاں بجائیں۔ وہ سکتے کی کیفیت میں دم روک گئی۔ ایمبولینس کے سائرن کی آواز سن کر حویلی کے ملازمین باہر نکل آئے۔ جلال الدین جو مردان خانے میں موجود تھے، وہ اپنی چھڑی سے سہارا لے کر چلتے ہوئے باہر دروازے پر کھڑے ہوئے دیکھنے لگے۔ کہ آخر ماجرا کیا ہے؟ سبینہ بیگم بھی حویلی کی دہلیز پر کھڑی ہو گئی تھی۔ فجر جو جانے کب سے ساکت ایک ہی حالت میں بیٹھی تھی، اسے کچھ خبر نہ ہوئی کہ کب وہ ایمبولینس میں آئی اور کب راستہ گزر گیا۔ ہوش تو تب آیا جب ایمبولینس ایک جھٹکے سے حویلی کے باہر آ کر رکی۔ جو ہی ایمبولینس کا پچھلا دروازہ کھلا اور اس میں سے سفید یونیفارم والے دو لوگ برآمد ہوئے اور ان کے ہاتھ میں ایک اسٹریچر تھا جس میں سفید کپڑوں میں لپٹا ہوا کسی کا مردہ وجود تھا جو دکھائی نہیں دے رہا تھا۔ وہ لوگ اسے حویلی کے اندر لا رہے تھے۔ فجر ہمت کیا ایمبولینس سے نیچے اتری۔ جس کے ساتھ یہاں سے گئی تھی وہ مٹی کا ڈھیر بن گیا تھا، رو رو کر اب تو حلق بھی خشک ہو چکا تھا۔ سب کی حیران نظریں فجر پہ تھیں۔ وہ تو شہرام اور دل نشین کے ساتھ گھومنے گئی تھی، پھر شہرام اور دل نشین کہاں تھے اور اس اسٹریچر پہ کس کا مردہ وجود تھا؟ وہ تو اس کو زندہ سلامت ٹھیک ہونے کے لیے لے کر گئی تھی۔ اس کی نیت میں کوئی کھوٹ نہیں تھا۔ اسے کیا پتہ تھا کہ اس کی یہ نیک نیتی اس کے ہی گلے پڑنے والی تھی۔ تنہا اٹھایا جانے والا اتنا بڑا قدم اس سے اس کا سب کچھ چھین لینے والا تھا۔ اسے اگر اس بات کا اندازہ ہوتا تو وہ کبھی ایسا قدم نہیں اٹھاتی۔ ہونا ہی تھا جو قسمت اس کے مقدر میں لکھ چکی تھی، اور لگتا کچھ یوں تھا کہ ابھی اس کی قسمت میں اور امتحان باقی تھے۔ کیا سردار اذلان کے دل کا راز دل میں ہی دفن ہو جانا تھا، یا کبھی اس راز سے پردہ اٹھے گا؟ 18 سال پہلے کا منظر۔ ہر سو سناٹے اور خاموشی کا پہرا تھا۔ اچانک بارش چھاجو چھاج برسنے لگی۔ یہ طوفانی بارش اس بے ہوش ہوئے وجود کو ہوش میں لانے کا سبب بنی۔ کڑکتی بجلی اس کے چہرے پر پڑی تو اس کی روشن بلو آئیز اندھیرے میں دیکھنے کے قابل ہوئی۔ آسمان سرخی مائل دکھائی دے رہا تھا، مطلع ابر آلود تھا کہ ہر طرف بارش کی بوندیں دکھائی دے رہی تھیں۔ یہ برستا ہوا مینا سیلاب کا رخ اختیار کر رہا تھا، اور سیلاب تو آنے والا تھا۔ یہ طوفان کا پیش خیمہ ثابت ہونے والا تھا۔ بارش کے پانی سے بھرتی ہوئی ندیاں خون کی ندیوں سے بھرنے والی تھیں۔ اتنی اونچائی سے وہ سیدھا نیچے بہتے ہوئے دریا میں گرا اور پانی کی تیز لہریں اسے بہاتے ہوئے دریا کے کنارے تک لا چکی تھیں۔ پانی میں موجود پتھروں سے اسے کئی خراشیں آئی تھیں، مگر یہ خراشیں تو اس زخم کے ذرہ برابر بھی نہ تھیں جو ہیر کو اس سے جدا ہوتے دیکھ کر ملی تھی۔ وہ نئے عزم سے اٹھا اور اپنے وجود سے پھٹی ہوئی شرٹ اتاری، اس کے نیچے پہنی ہوئی بلٹ پروف جیکٹ اتار کر پھینکی۔ بے شک وہ کسی پروار نہیں کر سکتا تھا، مگر اس کے نزدیک اپنی جان اتنی ہی ارزاں نہیں تھی کہ وہ ایک ملکی دشمن کے ہاتھوں مارا جاتا۔ ہاں، مگر یہ جان وطن کی محبت میں گئی ہوتی تو مذائقہ نہیں تھا، اسی لیے اس نے یہاں آنے سے قبل اپنے حفاظت کے لیے اسے پہنا تھا۔ وہ اپنے جاں و جلال سے چلتے ہوئے پہاڑیوں کا راستہ طے کرنے لگا۔ کنگ، بہت سارا مال پکڑا جا چکا ہے جو یہاں ہے، اس کا کیا کرنا ہے؟ عمر افندی نے اسکارپین کنگ سے پوچھا۔
میں اس مال کو اپنے آدمیوں سمیت افغانستان منتقل کر لوں گا، یہاں کے حالات سازگار ہوتے ہی واپس آئیں گے، اسکارپین کنگ نے اپنا خیال بتایا۔ میں زیادہ دیر یہاں نہیں رکوں گا، میں تو جا رہا ہوں۔ آخر کو افغانستان میں جو کل لڑکیوں کی اسمگلنگ کی ہے، اس میں سے کچھ میرے انتظار میں ہیں۔ اب بلبل تو ملی نہیں، چلو انہی سے جا کر کام چلا لوں گا۔ وہ خباثت سے اپنی بیئر پر ہاتھ مارتے ہوئے بولا اور گاڑی میں بیٹھ کر وہاں سے فرار ہونے لگا۔ رکو آفندی، ایک ساتھ نکلیں گے۔ کنگ نے اسے روکو۔ ٹھیک ہے باس، جیسے آپ کا حکم۔ چلیں، شباب نہ صحیح، تھوڑی شراب ہی صحیح۔ وہ خباثت سے مسکراتے ہوئے اندر بلڈنگ میں موجود اس کمرے میں گیا جہاں شراب موجود تھی، جبکہ اسکارپین کنگ اپنی مخصوص جگہ پر براجمان تھا اور آدمی مال لوٹ کر رہے تھے۔ شیر زمان آگے بڑھا، اسے زندہ دیکھ اسکارپین کنگ کے آدمی حیرت زدہ رہ گئے۔ وہ اس کی طرف بڑھے مگر شیر زمان نے انہیں موقع دیے بنا پاس پڑا ہوا بڑا سا پتھر اٹھا کر ان کی طرف پھینکا اور پھرتی سے ٹرک سے رائفل نکال لی۔ اتنی دیر وہ لوگ بھی سیدھے ہو چکے تھے اور اپنی گنز نکال کر ان پر تان چکے تھے۔ شیر زمان نے ایک رائفل اپنے بازو پر ڈالی اور دوسری ہاتھ میں تھی۔ وہ ٹرک کی اوٹ میں ہوا تھوڑا سا سر باہر نکالا۔ ایک نے اس پر فائر کیا تو شیر زمان نیچے ہوا، اس کا وار خالی ہوا۔ پھر شیر زمان نے ایک بھی لمحہ ضائع کیے بنا ان پر اندھا دھند فائر کھول دیا۔ چند لمحوں بعد وہ سب ڈھیر ہو چکے تھے۔ بہتی ہوئی بارش کی پانی میں ان کا خون بھی بہنے لگا۔ اس کی روشن بلو آئیز میں اس وقت شعلوں کی سی لپک تھی۔ اس کی شعلہ وار نگاہوں کو دیکھ کر خوف بھی آ رہا تھا۔ جو بھی اس کے راستے میں آ رہا تھا وہ اسے بھون ڈالتا۔ اس دوران شیر زمان کے بازو پر بھی گولی لگی مگر اس نے پرواہ نہ کی۔ وہاں سے خون رسنے لگا۔ اس نے دوسری منزل پہ آتے ہی وہاں موجود ٹیبل سے کپڑا کھینچ کر اپنی بازو پر باندھا جہاں سے خون بہہ رہا تھا۔ اس نے سامنے والے کمرے کا کھلا دروازہ دیکھا تو اس میں داخل ہوا۔ وہاں عمر آفندی شراب نوشی میں مشغول تھا۔ کون ہے؟ اسے اندھیرے کمرے میں کسی اور کے آنے کا احساس ہوا تو اس نے پوچھا مگر جواب نہ دارد۔ شیر زمان نے شراب کی بوتلوں میں سے ایک اس کے سر پر توڑی۔ وہ اپنے دونوں ہاتھ سر پر رکھ کر تڑپنے لگا۔ کون ہے؟ سامنے آ! وہ زور سے چیخا مگر اندھیرے کی وجہ سے اسے کچھ بھی دکھائی نہیں دیا۔ جو ہی عمر آفندی نے دیکھنے کے لیے لائٹر جلایا، وہاں ٹوٹ کر گری ہوئی شراب کی بوتلوں کی وجہ سے آگ لگ گئی۔ اس نے باہر نکل کر اپنی جان بچانے کی کوشش کی مگر تب تک کمرے کا دروازہ کسی نے باہر سے بند کر دیا تھا۔ دیکھتے ہی دیکھتے سارے کمرے نے آگ پکڑ لی۔ کچھ ہی دیر میں اس کی درد بھری خوفناک چیخیں گونج اٹھی تھیں۔ اس نے لوگوں کے لیے آگ کا سامان منتخب کیا تھا۔ آج اسی آگ میں اس کی جان چلی گئی تھی۔ یہ اس کے کیے کا مکافات عمل تھا۔ اپنے ملک کے لٹیروں سے اسے ذرا بھر بھی ہمدردی نہیں تھی۔ وہ سب کو ان کے انجام تک پہنچانا چاہتا تھا۔ بلا شبہ وہ خود بھی زخمی تھا مگر وہ اپنی فکر سے بے نیاز تھا۔ ہیلو، ہاں اپنا خیال رکھنا، میں جلدی وہاں پہنچوں گا، کنگ نے کسی کو فون پہ کہا تھا۔ ڈیڈ، مگر مجھے آپ کا بھی خیال کرنا ہے۔ آپ مجھے بتائیں کون ہے وہ جو یہ سب کر رہا ہے؟ اسکارپین کنگ کے بیٹے ساحل نے جواباً کہا۔ شیر زمان نام ہے اس کا، جو سالوں پہلے میرے ہاتھوں سے بچ کر نکل گیا تھا۔ مار دیا میں نے اسے مگر ڈیڈ آپ کو اپنا خیال رکھنا ہوگا۔ پھر بھی تو میرا بیٹا کہیں سے نہیں لگتا، سالہ اتنا ڈرپوک ہے تو۔ اسکارپین کنگ نے کہا، ہاں، اور یاد رکھ ابھی تک ایسا کوئی بھی مائی کلال پیدا نہیں ہوا جو کنگ کو موت دے۔ تم میری فکر مت کرو، بس اپنا خیال رکھنا۔ کہتے ہی اس نے فون رکھا۔ بجلی کی کڑک نے ماحول میں ارتعاش پیدا کیا۔ اندھیرے میں بجلی کون تھی تو اسکارپین کنگ اپنے سامنے کھڑے ہوئے شیر زمان کا چہرہ دیکھ کر ساکت ہوا۔ اسے اپنی آنکھوں پہ یقین کرنا ناممکن لگا۔ ساحل اپنے ڈیڈ کی خوفناک موت کے بعد ساحل اس جگہ پر آیا جہاں وہ حادثہ ہوا تھا اور اس جگہ کی سی سی ٹی وی اسکرین پر سارا منظر دیکھا کہ کیسے شیر زمان نے اس کے ڈیڈ کو بھیانک موت دی۔ وہ غصے میں پاگل ہو گیا اور دماغ میں ایک پلان ترتیب دینے لگا۔ یہ اس رات کی بات تھی
جب خان حویلی کے لان میں کسی کی سالگرہ بہت دھوم دھام سے منائی جا رہی تھی۔ ہیر نے سنہری کو بیبی کاٹ میں ڈالا ہوا تھا۔ سنہری سو رہی تھی۔ ہیر اور شیر زمان اپنی جگہ سے اٹھ کر جو ہی گول میز کے قریب گئے تاکہ کیک کاٹا جائے، یہی لمحہ ساحل نے ضائع نہیں ہونے دیا تھا اور اس نے سنہری کو اپنی چادر میں لپیٹ کر اٹھا لیا۔ جیسے ہی وہ دیوار پھلانگ کر باہر کودا، گیٹ پر موجود گارڈ نے دیکھ لیا اور اس پر فائر کر دیا، مگر اندھیرا ہونے کی وجہ سے نشانہ چوک گیا۔ اس نے شور مچا دیا۔ سب نے اس کی آواز سن کر باہر کی طرف دوڑ لگائی۔ صاف صاف وہ ایک آدمی گھر سے باہر کود گیا۔ باہر اندھیرے کی وجہ سے فوراً نظروں سے اوجھل ہو گیا۔ سنہری کاٹ میں نہیں ہے۔ ہیر کی حیرت زدہ آواز سنائی دی تو شیر زمان باہر کی طرف تیزی سے بھاگا۔ ضامن نے پولیس چوکی میں فون کیا اور سارے راستے میں ناکہ بندی کروا دی۔ ساحل بھاگتے ہوئے ایک گاڑی میں بیٹھا۔ وہ جلد سے جلد وہاں سے نکل جانا چاہتا تھا، مگر راستے میں ناکہ بندی دیکھ بھوکلا گیا۔ وہ ہر گاڑی کو روک کر اس بچی کی تلاش کر رہے تھے۔ ساحل شروع سے ہی ڈرپوک تھا۔ ہر جگہ پولیس کی ناکہ بندی دیکھ کر رک گیا۔ اس نے بدلہ لینے کا ارادہ ترک کر دیا اور اپنی جان بچانے کا سوچا۔ گاڑیوں کی لمبی قطاریں تھیں جن سے تلاشی لے کر انہیں آگے جانے دیا جا رہا تھا۔ وہ گاڑی بند کیے اس میں سے باہر نکلا اور بچے کو چادر میں لیتے ہوئے لپٹے ہوئے چھپ چھپا کر چلنے لگا۔ اسے ایک ٹرک نظر آیا جو ٹرن کر کے اسی طرف آ رہا تھا جس کی تلاشی ہو چکی تھی۔ اس نے سنہری کو اسی ٹرک میں ڈال دیا اور خود جا کر اپنی گاڑی میں بیٹھ گیا۔ باہر نکل اس سے پہلے کہ وہ گاڑی میں بیٹھتا، شیر زمان نے اسے کالر سے دبوچ کر غرایا۔ وہ کب سے اس کا پیچھا کر رہا تھا۔ وہ اس کے کپڑے پہچان چکا تھا۔ شیر زمان نے لاتوں اور گھوسوں سے اس کی خوب خاطر تواضع کی۔ کہاں ہے میری بیٹی؟ بول بول ورنہ آج تیری جان لے لوں گا۔ وہ دھاڑا۔ وہ وہاں۔ ساحل نے اشارہ کیا مگر وہاں کوئی ٹرک ہوتا تو نظر آتا۔ ساحل کو اریسٹ کر کے پولیس ساتھ لے گئی۔ وہ بھی اپنے باپ کی طرح کالے دھندے میں ملوث تھا۔ اس کی بنا اور سنہری کو اغوا کرنے کی وجہ سے اسے قید ہو گئی۔ اس سے ہر ممکن کوشش کی گئی کہ وہ بتا دے کہ سنہری کہاں ہے، مگر وہ منہ سے ایک لفظ تک نہیں پھوٹا۔ جب بھی اس کی جیل کی سزا ختم ہونے لگتی، شیر زمان اس پہ نیا کیس ڈال دیتا تاکہ وہ یہاں سے کبھی باہر نہ نکل سکے۔ ہیر ابھی تک سنہری کے کھو جانے کے غم سے باہر نہیں آئی تھی۔ وہ یوں ہی سالوں سے تڑپ رہی تھی۔ اس کے فراق میں بے شک اس کے 3 بیٹے تھے، مگر بیٹی کی جدائی کا غم ابھی تک تازہ تھا۔ آج وہ پہلی بار شیر زمان سے اجازت لے کر جیل میں آئی تھی ساحل سے ملنے۔ ساحل اس عورت کو سامنے دیکھ کر پہچان گیا تھا۔ سالوں پہلے اس نے اسی لڑکی کی بچی چرائی تھی۔ ہیر نے سلاخوں کے پیچھے کھڑے ہوئے انسان کی طرف دیکھا۔ دیکھیں بھائی، میں آپ کے سامنے ہاتھ جوڑتی ہوں۔ میں نہیں جانتی آپ نے میری گود کیوں اجاڑی۔ میں اس کے پیچھے کا آپ کا مقصد نہیں جانتی۔ ایک ماں کی گزارش ہے، مجھے میری بیٹی کا پتہ بتا دیں۔ آپ نے بھی ایک دن خدا کے آگے منہ دکھانا ہے۔ اگر آپ نے نیکی کی تو کیا پتہ اس نیکی کے بدلے خدا آپ کے تمام گناہ معاف فرما دے، آپ کی آخرت نیک فرما دے۔ ساحل جو خاموش تھا، اس کی روح جھنجھنا اٹھی۔ اس نے ٹھٹک کر اس عورت کی طرف دیکھا۔ میں واقعی نہیں جانتا وہ کہاں ہے۔ ہاں، لیکن ایک بات جو مجھے پتہ تھی، میں نے کسی کو بھی نہیں بتائی۔ آج تک وہ تمہیں بتاؤں گا۔ اسے پتہ چل گیا تھا کہ شیر زمان اسے یہاں سے مرنے کے بعد ہی نکلنے دے گا۔ اسے اپنا آخری وقت قریب نظر آیا تو اس نے لمحے میں فیصلہ کیا کہ وہ ایک اچھا کام کر کے اپنی آخرت ضرور سنوار سکتا ہے۔ اس لیے اس نے گہرا سانس لیتے ہوئے بات کا آغاز کیا تھا۔ میں نے آپ کی بیٹی کو ایک ٹرک میں رکھا تھا۔ اس ٹرک کا نمبر ہے۔ اس نے ہیر کو نمبر بتایا۔ اس نمبر کے ٹرک کا پتہ کروا لو، تمہاری بیٹی مل جائے گی۔ بہت بہت شکریہ آپ کا۔ ہیر نے ممنون نگاہوں سے اسے دیکھتے ہوئے شکریہ ادا کیا اور وہاں سے باہر نکل آئی۔ شیر زمان نے جب اس نمبر کے بارے میں سنا تو فوراً اس نمبر پلیٹ کی ٹرک کی معلومات نکلوائی۔ وہ ٹرک کا نمبر دوسرے شہر کے کسی دور دراز کے گوٹھ کا تھا۔
میں بھی آپ کے ساتھ جاؤں گی، ہیر نے شیر زمان سے کہا۔ ٹھیک ہے، وہ کہتے ہوئے گاڑی کا دروازہ کھول کر ڈرائیونگ سیٹ پہ بیٹھ گیا اور ہیر اس کے ساتھ فرنٹ سیٹ پر بیٹھ گئی تھی۔ تو دونوں اپنے نئے سفر کی طرف روانہ ہوئے۔ جاؤ بیٹا، بہن کا آج خاص دن ہے، اس کے کپڑے استری کرو اور تیار کرو، صابر حسین نے حسنہ سے کہا تھا۔ جی بابا سائیں، وہ بیزاری سے اپنی جگہ سے اٹھی اور کپڑے استری کرنے لگی۔ ارے اتنا پیارا جوڑا، اور وہ بھی اس کل موہی کے لیے، حسنہ نے شاہانہ سے حیرت زدہ آواز میں کہا۔ دکھا مجھے۔ وہ اپنی جگہ سے اٹھ کر اس کے پاس آئی۔ ٹھیک کہا تو نے، جوڑا تو بڑا پیارا ہے، مگر اسے ہرگز پہننا نصیب نہیں ہوگا۔ شاہانہ مکاری سے مسکراتے ہوئے بولی۔ کیا کرے گی تو؟ حسنہ نے پوچھا۔ یہ لے کر دیا، اس نے گرم استری اس کے نئے عروسی جوڑے پر رکھتے ہوئے کہا تھا۔ کچھ دیر بعد استری ہٹائی تو اس جگہ سے سارا کپڑا جل چکا تھا اور بڑا سا سوراخ ہو گیا تھا۔ وہ ایک دوسرے کو دیکھ کر مسکرانے لگیں۔ بابا سائیں، یہ دیکھو استری خراب تھی، میں نے تو ابھی کپڑے استری کرنا شروع ہی کیے تھے کہ جل گئے۔ حسنہ سے بوکھلاہٹ کا ڈرامہ رچاتے ہوئے باہر نکلی اور تیز آواز میں بولی۔ یہ کیا کر دیا تو نے؟ صابر حسین نے ماتھے پر ہاتھ مار کر بولے۔ ماں کی شادی کا جوڑا تھا، کتنے چاؤ سے لایا تھا اس کے لیے۔ وہ پریشانی اور افسردگی سے بولے۔ ارے اب اتنا بھی کیا واویلا کرنا، جوڑا ہی تھا، جل گیا ہوگا بچی سے۔ جا کوئی بھی جوڑا نکال کے پہن لے، شبانہ نے ماں کو تلخ انداز میں کہا۔ ماں افسردگی سے چھوٹے چھوٹے قدم اٹھاتے ہوئے اندر چلی گئی۔ اس نے ایک قدرے بہتر حالت کا ہلکے گلابی رنگ کا جوڑا نکالا اور زیب تن کر لیا۔ بابا سائیں کے لائے ہوئے کاجل سے آنکھوں کو مزین کیا اور کانچ کی چوڑیاں بھر بھر کر کلائیوں میں ڈال لیں۔ گلابی رنگ کی لپسٹک اپنے یاقوتی لبوں کو سجایا۔ اتنی سی تیاری میں بھی آج اس کی سج دھج ہی نرالی تھی۔ خوشی اس کے انگ انگ سے جھلک رہی تھی، جس نے اسے پرکشش بنا دیا تھا۔ جیسے ہی حسنہ اور شاہانہ اندر آئیں، اسے تیار دیکھ کر جل کر کوئلہ بن گئیں اور ایک دوسرے کو غصے سے دیکھا۔ انہیں کہاں برداشت ہو رہا تھا کہ ایک وجیح انسان ماں کے مقدر میں لکھا جاتا۔ حسنہ کے پاس پڑے گھڑے میں سے پانی کا گلاس بھر کر شاہانہ کی طرف بڑھایا۔ شاہانہ طنزیہ انداز میں مسکرائی، پھر پانی سے بھرا ہوا گلاس جھٹکے سے ماں کے چہرے پر پھینکا۔ ماں اس افتاد کے لیے تیار نہیں تھی۔ وہ ہڑبڑا کر پیچھے ہوئی، مگر وہ پوری کی پوری بھیگ چکی تھی۔ آنکھوں کا کاجل بہہ کے گالوں پہ بکھر گیا۔ اس پانی کے ساتھ آنسو بھی اسے گالوں کی زینت بننے لگے۔ شاہانہ اور حسنہ استہزائیہ انداز میں مسکراتے دونوں باہر نکل گئیں۔ ماں وہیں چارپائی پر بیٹھ گئی۔ مولانا صاحب آ کر باہر بیٹھ چکے تھے۔ دروازے پر دستک ہوئی تو صابر حسین نے دروازہ کھولا۔ سامنے ہی شماس بن سماعت کھڑا تھا۔ سفید رنگ کی شلوار قمیص پہ سیاہ شال شانوں پہ پھیلائے باوقار انداز میں چلتا ہوا انہیں سلام کرتے ہوئے اندر آیا۔ محلے کے کچھ لوگ اس نکاح میں مدعو تھے۔ مغرب کے بعد اب شام ہو چکی تھی۔ یہ وادی رات کے اندھیرے میں گم ہونے لگی تھی۔ ایک سرد سکوت، روح کو بےکل کر دینے والا سناٹا اور متوحش کر دینے والی خاموشی پھیلی ہوئی تھی۔ کھیتوں کے سبزے اور پھولوں کی مہک ماحول میں پھیلی ہوئی تھی۔ اچانک ہوا میں خنکی بڑھ گئی۔ تیز ہواؤں نے اس وادی کا رخ کیا، جیسے کسی طوفان کی آمد تھی، اور طوفان تو آ ہی گیا تھا جیسے۔ عین نکاح کے وقت دروازے پر دستک ہوئی تو صابر حسین نے دروازے کا رخ کیا۔ شیر زمان اور ہیر دونوں دروازے پہ کھڑے تھے۔ آپ کون؟ صابر حسین نے دو اجنبی لوگوں کو سامنے کھڑے دیکھ کر استفسار کیا۔ یہ نمبر آپ کے ٹرک کا ہے، شیر زمان نے ایک چیٹ صابر حسین کے سامنے کی تھی۔ جی میرا ہی نمبر ہے، میرے ہی ٹرک کا نمبر ہے۔ ٹھیک ہے، تو پھر اسی سلسلے میں مجھے آپ سے ایک ضروری بات کرنی ہے، شیر زمان نے سپاٹ انداز میں کہا۔ آئیے آپ دونوں اندر، یہاں بیٹھ کر بات کرتے ہیں۔ صابر حسین ان دونوں کو اپنے ساتھ اندر لے آئے۔ دراصل آج میری ماں کا نکاح ہے، پہلے اس فریضے سے فارغ ہو جائیں، پھر تفصیل سے بات کرتے ہیں۔ صابر حسین نے سامنے دیکھا جہاں شبانہ ماں کو اپنے ساتھ باہر لے کر آ رہی تھی۔
ہیر اور شیر زمان کی نظر ایک ساتھ ماہ پر پڑی۔ خون نے جوش مارا، وہ دونوں اپنی جگہ سے اٹھے۔ ماہ کے نقوش ہو بہو ہیر اور شیر زمان جیسے تھے، صرف رنگت سانولی تھی۔ اس کے چہرے پر وہی سنہری سی تھی چمک جو بچپن میں تھی۔ ہیر بنا ایک لمحہ بھی ضائع کیے بھاگتے ہوئے ماہ کے پاس گئی سنہری اور اسے اپنی باہوں میں بھر کر اس کو پیار کرنے لگی۔ میری بچی، وہ فرط مسرت سے لبریز انداز میں اسے اپنے ساتھ لگائے محبت جتا رہی تھی۔ سالوں کی تشنگی ایک پل میں کہاں مٹنے والی تھی۔ شیر زمان نے آگے بڑھ کر سنہری کے شانوں پر ہاتھ رکھ کے اپنے ساتھ لگایا۔ وہ بھی رو رہے تھے۔ اس کے سر پہ محبت بھرا بوسہ دیا۔ سنہری نظریں اٹھا کر حیرت سے ان دو اجنبیوں کو دیکھ رہی تھی جو اس سے دولہانہ محبت کا اظہار کر رہے تھے۔ شماس بن ضماط مطمئن سا اپنی جگہ پر براجمان تھا۔ شبانہ حسنہ اور شاہانہ اندر ہی اندر بل کھا رہی تھیں کہ بظاہر اتنے خوبصورت اور امیر لوگ اس ماہ کے رشتہ دار تو نہیں۔ یہ سنہری ہے ہماری بیٹی، شیر زمان نے صابر حسین کی طرف دیکھ کر کہا۔ مگر آپ ایسے کیسے اسے اپنی بیٹی کہہ سکتے ہیں؟ اس نے پریشانی سے پوچھا۔ ہماری دشمنی کی بنا پر کسی نے اسے آپ کے ٹرک میں رکھ دیا تھا۔ ہم نے اسے بہت ڈھونڈا، سالہ سال ہو گئے تھے اپنی بیٹی کی تلاش میں سرگرداں۔ آج جا کر پتہ چلا تو ہم اسے لینے آ گئے۔ شیر زمان نے کہا، آپ کو اگر ہم پر یقین نہیں تو ہم آپ کو اس بات کا ثبوت بھی دے سکتے ہیں، اور وہ ثبوت ایسا ہے کہ اس کے حقیقی والدین کے علاوہ اور کوئی نہیں جان سکتا۔ میری بیٹی کے پیٹ پر شعلے کا نشان تھا۔ ہیر نے بروقت جواب دیا۔ صابر حسین بھی خاموش ہو گیا۔ سچ تو یہی تھا کہ وہ اس کی سگی بیٹی نہیں تھی۔ آج اگر ماں کے حقیقی والدین مل گئے تھے تو وہ اسے رخصتی سے قبل اس کی خوشیاں لوٹانا چاہتے تھے۔ بابا سائیں، ماں تڑپ کر ہیر اور شیر زمان کے حصار میں سے نکلتے ہوئے صابر حسین کے پاس آئی اور اس کے شانے سے لگی تھی۔ بیٹا، یہ سچ کہہ رہے ہیں؟ صابر حسین نے اس کے سر پر ہاتھ رکھ کر کہا تھا۔ صابر حسین، نکاح شروع کریں، پھر عشاء ہونے والی ہے، مولانا صاحب نے کہا۔ جی، آپ بسم اللہ کریں، صابر حسین بولا۔ مگر میں اپنی بیٹی کا نکاح کیسے کسی سے بھی کر دوں جسے میں جانتا بھی نہیں؟ شیر زمان نے کرخت آواز میں کہا۔ تو شماس بن ضماط نے ابرو اچکا کر کڑے تیوروں سے اسے دیکھا۔ اس کی سرمئی کانچ جیسی آنکھوں میں یکلخت سرخی چھا گئی۔ ماں نے بھی تڑپ کر شماس کی طرف مدد طلب نگاہوں سے دیکھا۔ اس کی آنکھوں میں بھل بھل آنسو بہنے لگے۔ ہیر سنہری کے پاس آئی اور اس کے آنسو پہنچ کر اسے نظر بھر کر دیکھنے لگی۔ یہ تمہاری خواہش پر ہو رہا ہے؟ اس نے سنہری کے دونوں گالوں کو اپنے ہاتھوں میں بھر کر حد درجہ اپنائیت سے پوچھا۔ سنہری نے اس بات میں سر ہلایا، کیونکہ ان لمحات میں زبان ساتھ نہیں دے رہی تھی۔ میں نے ماں کو پال پوس کر بڑا کیا ہے، کیا میرا اتنا بھی حق نہیں کہ اس کے لیے کوئی فیصلہ لے سکوں؟ صابر حسین نے شیر زمان کی طرف دیکھ کر مان بھرے انداز میں پوچھا۔ ویسے بھی یہ ایک نیک اور شریف انسان ہے۔ ہیر نے شیر زمان کا ہاتھ پکڑ کر اسے دبایا۔ اسی میں ہماری بیٹی کی خوشی ہے۔ ٹھیک ہے، جیسا سب چاہتے ہیں ویسا ہی ہوگا، مگر نکاح کے بعد میری بیٹی سنہری میرے ساتھ اپنے گھر جائے گی۔ اس کی رخصتی کچھ دنوں بعد ہوگی۔ ہمارا بھی حق ہے اپنی بیٹی کے ساتھ چند دن گزارنے کا، شیر زمان نے اٹل انداز میں کہا۔ صابر حسین نے شماس بن ضماط کی طرف دیکھا۔ مجھے کوئی اعتراض نہیں، اس نے جواباً کہا۔ تو مولانا صاحب نے نکاح کی رسم شروع کی۔ سنہری بنت شیر زمان ولد زیگن خان، آپ کو شماس بن ضماط سے بعوض حق مہر سکہ راج الوقت 50,000 روپے اپنے نکاح میں قبول ہیں؟ شیر زمان نے اس کے نکاح نامے پر اس کی اصل معلومات لکھوائیں۔ تو مولانا صاحب نے اس سے پوچھا۔ قبول ہے۔ سنہری نے مولانا صاحب کے 3 بار پوچھنے پر اقرار میں جواب دیا۔ تو پھر یہی عمل شماس بن ضماط کے ساتھ دہرایا۔ دونوں طرف سے ایجاب و قبول کا سلسلہ ختم ہوا تو سب نے ہاتھ اٹھا کر ان کے آنے والی زندگی کے لیے اجتماعی دعا کی۔ پھر مبارکباد کا شور بلند ہوا۔ سنہری نے اپنے پیٹ پہ ہاتھ رکھا، جہاں سے ایسے لگ رہا تھا کہ آگ جلنے لگی ہو۔ اس کا جسم پسینے سے شرابور ہو چکا تھا۔ اسے اپنا جسم کوئلے کی مانند دہکتا ہوا محسوس ہو رہا تھا۔ اس نے نظر اٹھا کر شماس کی طرف دیکھا جو اسے آنکھوں ہی آنکھوں میں چپ رہنے کا اشارہ کر رہا تھا۔ شیر زمان اور صابر حسین دونوں نے سنہری کو پیار دیا۔
ہیر سنیری کو اپنی آنکھوں میں بھر رہی تھی، اس کی آنکھوں کی پیاس بجھ رہی تھی۔ یوں ایک یادگار شام کا اختتام ہوا۔ شہرام اور دلنشین ہوٹل کے جس کمرے میں ٹھہرے ہوئے تھے، اس کے سامنے والے کمرے میں ایک پاکستانی کپل آج ہی آیا تھا۔ وہ دونوں باہر جا رہے تھے جب وہ جوڑا ابھی باہر نکل رہا تھا۔ اس لڑکی نے دلنشین اور شہرام کو دیکھتے ہی یہ اندازہ لگا لیا تھا کہ یہ دونوں بھی ایشین ہیں۔ وہ پرجوش انداز میں بھاگتی ان کے پاس آئی۔ تم دونوں پاکستانی ہو؟ لڑکی نے اس کے سامنے کھڑے ہوتے ہوئے اردو میں پوچھا۔ اس کا شوہر بھی اس کے پیچھے آیا تھا۔ جی پاکستانی ہی ہیں، شہرام نے جواب دیا۔ لڑکی کی مسکراہٹ گہری ہوئی۔ میں بھی پاکستان سے ہوں، آپ کا نام کیا ہے؟ دلنشین نے خوش اخلاقی سے پوچھا۔ سارا، اور یہ میرے ہسبینڈ ہیں فیضان۔ اس لڑکی نے اپنا تعارف کروایا تو دلنشین نے بھی اسے اپنے بارے میں بتایا۔ پھر ان دونوں کی باتیں لمبی ہو گئیں۔ دونوں کے شوہر انتظار کرتے رہ گئے، لیکن وہ ایک دوسرے سے جدا ہی نہیں ہو رہی تھیں، جیسے بچپن کی سہیلیاں ہوں۔ فیضان اکتا کر اکیلے ہی باہر چلا گیا۔ شہرام نے دلنشین کو اتنی دفعہ اشارہ کیا، اب بس کرو باتیں، لیکن دلنشین بھی اس سے بدلہ لے رہی تھی۔ وہ بھی تو کل ایک گوری میم روزی سے باتیں کرتا رہا تھا۔ سارا دلنشین کو اپنے کمرے میں لے گئی اور شام تک وہ اکٹھی ہی رہیں۔ بالآخر شہرام نے خود جا کر سارا سے کہا کہ اسے اب بھیجو۔ جاؤ بھائی، تمہارے شوہر کو تمہاری یاد ستا رہی ہے۔ سارا نے ہنس کر اسے کہا تو وہ جھینپ گئی اور دروازے میں کھڑی شہرام کو دیکھا، جس کے چہرے کے زاویے بگڑے ہوئے تھے۔ اس کے دل میں گدگدی ہوئی۔ اسے تنگ کرنے کا اتنا مزہ آ رہا تھا۔ کمرے میں آ کر وہ ڈریسنگ ٹیبل کے سامنے کھڑی ہو گئی اور خود کو مصروف ظاہر کرنے لگی۔ شہرام کچھ کہے بغیر کمر پر دونوں ہاتھ لگائے تیکھی نظروں سے اسے گھور رہا تھا۔ دلنشین بمشکل اپنی ہنسی روک رہی تھی۔ کچھ چاہیے کیا؟ بالوں کا جوڑا کھولتے ہوئے اس نے پلٹ کر پوچھا۔ اس کا شرارتی لہجہ دیکھ کر شہرام نے لب بھینچ لیے، پھر کچھ سوچ کر مسکرایا اور اس کے قریب آیا۔ ہاں تم، وہ اسے وارفتگی سے دیکھتا بولا تو دلنشین سٹپٹائی۔ جلدی سے بالوں کا جوڑا کھولا تو بال آبشار کی طرح نیچے گرے اور کمر کے پیچھے تک لہرانے لگے۔ شہرام نے آئینے میں وہ حسین منظر دیکھا تھا۔ اف، ایک تو یہ میرے بال بھی نہ مجھ سے سنبھالے بھی نہیں جاتے۔ وہ پلٹ کر بالوں کو پھر سے جوڑے میں لپیٹنے لگی۔ شہرام کی نظریں خود پہ محسوس کر کے اس کا چہرہ سرخ ہو رہا تھا۔ اس نے کچھ کہے بغیر اس کے ہاتھ بالوں سے ہٹائے۔ بال ایک دفعہ پھر سے گرے تھے۔ وہ تیزی سے دھڑکتے دل کے ساتھ پلٹی، لیکن شہرام نے اسے کندھوں سے پکڑ کر دوبارہ آئینے کی طرف موڑ دیا۔ ڈریسنگ پر پڑے برش کو اٹھایا اور نرمی سے اس کے بالوں میں چلانے لگا۔ اس کے لبوں پر دل فریب مسکراہٹ تھی جسے وہ چھپانے کی کوشش بھی نہیں کر رہا تھا۔ دلنشین آئینے میں اس کا عکس دیکھ رہی تھی۔ اس وقت وہ اسے بہت پیارا لگ رہا تھا۔ کاش ان دونوں کے درمیان یوں ہی خوبصورت لمحات ہمیشہ ٹھہرے رہیں۔ اس نے دل میں دعا کی۔ اب شہرام کی انگلیاں اس کے بالوں سے کھیل رہی تھیں۔ تبھی دروازہ ناک ہوا۔ شہرام نے بدمزہ ہو کر منہ بنایا، برش دلنشین کو پکڑایا اور جا کر دروازہ کھولا۔ روزی کو سامنے دیکھ کر حیران ہوا۔ تم یہاں؟ دلنشین بھی اسے دیکھ چکی تھی اور کچھ دیر پہلے والا فسوں اب ختم ہو چکا تھا۔ میں تم دونوں کو ڈنر پر لے جانے آئی ہوں، روزی نے پیچھے کھڑی دلنشین کو دیکھ کر کہا۔ شہرام روزی کی طرف دیکھ کر مسکرایا اور یہی بات دلنشین کو جلا گئی تھی۔ شہرام نے ڈنر کا اس سے پوچھا۔ میں نہیں جا رہی کہیں، شہرام کے کہنے پر دلنشین نے رکھائی سے کہا اور رخ پھیر لیا۔ اس کی طبیعت خراب ہے، شہرام نے انگلش میں روزی کو بتایا تھا۔ اچھا تم تو آ جاؤ، دیکھو میں تم دونوں کے لیے یہاں آ گئی ہوں اور تم اتنا بھی نہیں کر سکتے، اس نے آنکھیں پٹ پٹا کر معصومیت سے کہا۔ شہرام نے دلنشین کو چڑھانے کے لیے اس کے ساتھ جانے کی حامی بھر لی۔ روزی خوشی سے کھل اٹھی، لیکن دلنشین کا منہ رونے والا ہو گیا۔ آج اس نے سارا کے ساتھ دن گزار کر شہرام کو تنگ کیا تو شہرام نے بھی اس سے اپنے طریقے سے چڑھا کر اپنا بدلہ لینا چاہا، مگر وہ جانے انجانے میں اس کا دل دکھا گیا اور اسے اکیلے چھوڑ کر وہ روزی کے ساتھ ڈنر پر چلا گیا تھا۔ اس کا دل دکھنے لگا۔ وہ بیڈ پر بیٹھ کر پھوٹ پھوٹ کر رو دی۔
شہرام اس سے بدلہ لینے کے لیے روزی کے ساتھ آ تو گیا تھا، لیکن اس کا دل وہیں رہ گیا تھا۔ روزی نے ڈنر پارٹی کا اچھا خاصا اہتمام کر رکھا تھا۔ شہرام کا وہاں زیادہ دیر دل نہ لگا تو وہ معذرت کرتے ہوئے وہاں سے واپس آ گیا۔ دروازہ کھٹکھٹایا لیکن اندر سے دل نشین نے نہیں کھولا۔ اس کے پاس ایک چابی تھی جس سے اس نے دروازہ کھولا۔ کمرے میں اندھیرا چھایا ہوا تھا۔ اس نے لائٹ آن کی تو دل نشین سر تک کمفرٹر لیے بیڈ پر لیٹی نظر آئی۔ وہ مسکراتا ہوا اس کی طرف بڑھا، جھک کر اس کے سر سے کمبل اتارا تو اس کا آنسوؤں میں بھیگا چہرہ نظر آیا۔ اس نے ایک نظر تک اٹھا کر اسے نہ دیکھا اور رونے میں مشغول رہی۔ شہرام بے اختیار اسے دیکھے گیا، پھر ہاتھ بڑھا کر اس کے گال سے آنسو صاف کیے۔ دل نشین نے ایک پرشکوہ نظر اس پر ڈالی اور بازو میں اپنا منہ چھپا لیا۔ دل سرکار، اگر آپ ناراض ہو گئیں تو پھر اپنے طریقے سے مناؤں گا۔ مجھے منانے کی کوئی ضرورت بھی نہیں۔ مجھے تم سے کوئی بات بھی نہیں کرنی۔ جاؤ یہاں سے اپنی اس ہوتی سوتی کے پاس۔ وہ چہرے پر سے بازو ہٹائے بغیر بولی۔ شہرام نے بمشکل ہنسی روکی، پھر پیچھے ہٹ کر وارڈروب سے کپڑے لے کر واش روم میں گھس گیا اور جب واپس آیا تو وہ ابھی تک ایسے ہی پڑی تھی۔ وہ بیڈ کی دوسری جانب آ کر لیٹ گیا۔ دل نشین کو یہ دکھ بھی کھائے جا رہا تھا کہ وہ غلطی کر کے شرمندہ بھی نہیں ہو رہا تھا۔ اس نے جانے کا کہا تو وہ چپ چاپ چلا بھی گیا۔ وہ اس کے رونے میں اور بھی تیزی آ گئی۔ اچانک اس کے اوپر سے کمبل ایک جھٹکے سے اترا تھا۔ اس نے غصے سے دوبارہ کمبل اوپر لینا چاہا لیکن شہرام نے اس کا سر اپنے بازو پہ رکھ لیا۔ اس کے دل نے ایک بیٹ مس کی۔ اس نے چہرے پر خفگی لاتے ہوئے پیچھے ہونے کی کوشش کی لیکن شہرام نے کوشش ناکام بنا دی۔ اس کے دل نے ایک بیٹ مس کی۔ اس نے چہرے پر خفگی لاتے ہوئے پیچھے ہونے کی کوشش کی لیکن شہرام نے کوشش ناکام بنا دی تھی۔ اگر میں نہیں جا رہی تھی تو تم کیوں گئے مجھے اکیلا چھوڑ کر؟ میرا سوچا تک نہیں۔ دل نشین خفگی سے بولے جا رہی تھی کہ شہرام کے چہرے پر مسکراہٹ آ گئی۔ واہ دل سرکار، اگر آپ کریں تو ٹھیک، ہم کریں تو غلط۔ چلیں اب جلدی سے اپنی ناراضگی ختم کریں۔ آپ کو پتہ ہے میں آپ کو خود سے ناراض نہیں دیکھ سکتا، نہیں تو پھر اپنے طریقے سے مناؤں گا۔ اس کی بات سن کر دل نشین کے چہرے پر حیا کے رنگ آ گئے تھے۔ دونوں مسکرانے لگے۔ ابھی انہیں سوئے ہوئے کچھ دیر ہی ہوئی تھی کہ شہرام کے موبائل پر کال آنے لگی۔ اس نے نائٹ بلب روشن کیا اور موبائل پہ اس وقت آنے والی کال کو دیکھا۔ ارحام کی کال۔ اس وقت اس نے فوراً سے بیشتر کال ریسیو کی۔ رسمی سلام دعا کے بعد ہاں بولو ارحام، کیا بات ہے؟ وہ اپنی جگہ سے اٹھ کر ایک ہاتھ سے فون کان سے لگاتا ہوا بولا تھا۔ شہرام اذلان کی ڈیتھ ہو گئی ہے، ارحام نے کہا تھا۔ واٹ؟ یہ خبر سن کر اس کا دماغ تو جیسے معاف ہونے والا تھا۔ وہ جان چکا تھا۔ اس کی آواز سن کر دل نشین بھی جاگ چکی ہے۔ ارحام نے اسے ساری بات تفصیل سے بتائی، جسے سن کر شہرام کی کشادہ پیشانی پر لکیریں پھیل گئی تھیں۔ وہ سر پر ہاتھ پھیرتے ہوئے اعصاب کو کنٹرول کرنے کی کوشش کر رہا تھا۔ دل نشین، تم نے مجھ سے کیوں چھپایا سب؟ شہرام نے کڑے تیوروں سے اس کی جانب دیکھ کر کرخت آواز میں پوچھا۔ دل نشین پہلے تو اس کے طرز تخاطب پر حیران ہوئی۔ کہاں میں وقت دل سرکار بلانے والا اسے نام سے مخاطب کر رہا تھا اور اب یہ بدلا ہوا روپ؟ کیا چھپایا ہے میں نے؟ وہ بھی جواباً تڑپ کر بولی، یہی کہ فجر بھابھی اذلان بھائی کو آپریٹ کروا رہی تھی، نہ کہ وہ دونوں گھوم پھر رہے تھے۔ شہرام کی بات سن کر دل نشین حواس باختہ ہوئی۔ اس کے چہرے پر پسینے کی بوندیں دکھائی دینے لگیں۔ شاہو، وہ میں تمہیں بتانا چاہتی تھی۔ وہ رک رک کر بولی اور ہاتھوں کی انگلیوں کو پریشانی میں مروڑنے لگی۔ دل نشین، اتنا بڑا قدم اٹھانے سے پہلے تم لوگوں نے ایک بار بھی نہیں سوچا، کسی کی مدد نہیں لی؟ ایسا کیسے کر سکتی ہو تم؟ اگر ایسی کوئی بات تھی تو تم مجھ سے بھی کہہ سکتی تھی۔ میں چلتا تم لوگوں کے ساتھ۔ تمہیں پتہ ہے تم لوگوں کی بے وقوفی نے کتنا بڑا نقصان کر دیا ہے۔
وہ اپنے بالوں کو مٹھیوں میں زور سے جکڑ کر چلایا۔ دلنشین اس کے انداز پر سہم گئی تھی۔ کیا ہوا شاہو؟ اس نے شہرام کے بازو پر ہاتھ رکھ کر ڈرتے ہوئے پوچھا۔ بس اتنا سا یقین تھا تمہیں مجھ پہ۔ اذلان بھیا اس دنیا میں نہیں رہے اور اس کی وجہ تم دونوں ہو۔ وہ سرخی مائل آنکھوں سے اس کی طرف دیکھتے ہوئے درشت آواز میں چلایا۔ یہ دل سوز خبر سن کر فجر کے پیروں تلے سے زمین کھسک گئی۔ شہرام کہہ دو کہ جھوٹ ہے، یہ کہہ دو کہ جھوٹ ہے۔ وہ شہرام کا کالر دبوچ کر روتے ہوئے بول رہی تھی۔ شہرام نے اس کے بازو زور سے جھڑک دیے تھے اور اپنا موبائل اٹھا کر کال ملائی اور واپسی کے لیے ٹکٹس بک کروانے لگا، مگر آگے سے اسے جو بات سننے کو ملی وہ اس کے غم و غصے میں اضافے کا باعث بن گئی۔ فی الحال کوئی بھی فلائٹ ملنا ناممکن تھا، یعنی کہ وہ دونوں اس وقت وہیں پھنس کر رہ گئے تھے۔ اس کا بس نہیں چل رہا تھا کہ وہ واپس پہنچنے کے لیے زمین آسمان ایک کر دے، مگر قسمت کو شاید کچھ اور ہی منظور تھا۔ آج سردار اذلان کی تدفین کو تیسرا دن تھا۔ سب اس انہونی موت سے نڈھال تھے۔ ارحام نے اس وقت سب کو سہارا دیا۔ جلال الدین تو اپنے لاڈلے پوتے کی موت سے بالکل چپ کے چپ بستر کے ہو کے رہ گئے تھے۔ سردار حماد اور سردار واجد غم و غصے کی حالت میں تھے اور سبرینا بیگم نے ان دونوں کے غصے کو مزید ہوا دیتی فجر کے خلاف انہیں بھڑکاتی حویلی کے تمام مکینوں کے ذہن میں یہ بات ڈال دی کہ وری ہو کر آئی فجر نے اپنی بے عزتی کا بدلہ ان کے بیٹے کو مار کر لیا ہے۔ سب لوگ فجر کے اس قدم سے سخت خائف تھے۔ فجر ایک تو اذلان کے اس دنیا سے چلے جانے پہ انتہائی غمناک حالت میں تھی، دوسرا سبرینا بیگم نے اس پر ان 3 دنوں میں زندگی تنگ کر دی تھی۔ سارا دن اس سے کوئلوں کے بیل کی طرح کاموں میں مشغول رکھتی اور رات ہوتے ہی اسے کال کوٹری میں پہنچا دیتی جہاں نہ بستر تھا اور نہ کوئی آسائش۔ فجر کو تو خود کا بھی ہوش نہ تھا۔ اس کا حال تو ایسا تھا جسم میں جان تو باقی تھی مگر ہر احساس مر چکا تھا۔ جلدی سارا کھانا تیار کر، آج سوہا اور سائم بھی آ رہے ہیں، سبرینا بیگم نے حکم دیا۔ وہ جو تھک کر کچن کی دیوار سے پشت لگائے ہوئے سانس لے رہی تھی کیونکہ ابھی کچھ دیر پہلے سبرینا بیگم نے اس سے اپنی آنکھوں کے سامنے ساری حویلی کی جھاڑ پوچھ کروائی تھی۔ 3 دن سے اذلان کی موت کے غم کی وجہ سے اس کے حلق سے ایک نوالہ بھی نہ اترا تھا۔ اوپر سے سبرینا بیگم کے کاموں کی فہرست طویل تر ہوتی جا رہی تھی۔ زندگی عذاب بننا کسے کہتے ہیں، یہ تو اصل معنوں میں اسے اذلان کے جانے کے بعد پتہ چلا تھا۔ زمین پر بیٹھی تھی، جلدی سے اٹھ کھڑی ہوئی۔ موسم تبدیل ہو چکا تھا، ٹھنڈے پانی میں کام کرنے کی وجہ سے اس کی رنگت نیلی ہو رہی تھی۔ وہ جلدی جلدی ہاتھ چلانے لگی۔ اذان کی آواز سنائی دی تو اس نے اپنا دوپٹہ سر پر رکھ لیا اور گوشت صاف کر کے ایک طرف رکھا۔ اب دیگچی میں پیاز اور گھی ڈال کر فرائی کرنے لگی اور ساتھ ساتھ بریانی کا مسالہ تیار کرنے لگی۔ یہ سب اس نے دلنشین سے شادی کے بعد سیکھا تھا۔ اے لڑکی، موسم سرد ہو رہا ہے، چائے کے لیے پانی چڑھا دوسرے چولہے پر، سبرینا بیگم نے باہر سے اونچی آواز میں کہا۔ فجر نے فوراً ان کے حکم کی تعمیل کرتے ہوئے ساس پین میں چائے کے لیے پانی چڑھایا، پھر سالن بنانے کے لیے درکار چیزوں کو پکڑنے کے لیے جیسے ہی مڑی تو کسی سے ٹکراتے ٹکراتے بچی تھی۔ سائم اس کے بالکل سامنے کھڑا تھا۔ سائم کو دیکھ کر فجر کا خون خشک ہو گیا۔ اسے وہی پل یاد آئے تھے جب اس نے پچھلی بار اسے وہ بیہودہ آفر کی تھی اور اب تو اس کا ساتھی، اس کی حفاظت کرنے والا، اس کا مجازی خدا بھی نہ تھا۔ اس کے ساتھ یہی سوچ کر اس کی آنکھوں کے کنارے بھیگنے لگے۔ سائم نے فجر کا ہاتھ اپنے ہاتھوں میں لیا۔ فجر نے اس کی گرفت سے اپنا ہاتھ آزاد کروانا چاہا تھا، تبھی سبرینا بیگم کچن میں داخل ہوئیں اور سائم کو فجر کے قریب کھڑے دیکھ کڑے تیوروں سے ان کی طرف آئیں۔ فجر کا چہرہ سفید لٹھے کے مانند ہوا تھا۔ اماں سائیں دیکھیں کتنی بازارو عورت ہے، خود کا مرد نہیں رہا تو مجھ پر ڈورے ڈال رہی ہے۔ سائم انہیں سامنے دیکھ کر بروقت پینترا بدل گیا اور اپنا ہاتھ پیچھے کھینچ لیا۔ فجر تو اس کے الفاظ اور گھٹیا ترین الزام پر تڑپ کر پھٹی ہوئی آنکھوں سے ان دونوں کو دیکھنے لگی۔ سائم تیزی سے وہاں سے اپنی جان بچا کر باہر نکل گیا۔ سبرینا بیگم جارحانہ تیوروں سے اس کی طرف آئیں اور ان کی نظر چولہے پر رکھے ساس پین پر پڑی۔
جس میں چائے کے لیے رکھا گیا پانی ابل رہا تھا۔ انہوں نے نہ دائیں دیکھا نہ بائیں، اور اشتعال میں آتے ہوئے وہ ابلتے ہوئے گرم پانی ساس پین فجر کی طرف اچھال دیا۔ جیسے ہی گرم کھولتا ہوا پانی اس پر گرا، وہ اس کی تکلیف سے چیخنے لگی اور ہاتھ سے منہ کو دبا لیا۔ تمام ملازمین بھی اس کی چیخیں سن کر وہاں دوڑے آئے اور وہاں کا منظر دیکھ کر ساکت رہ گئے۔ سبینہ بیگم کا غصہ کسی طور پر ٹھنڈا نہیں ہو رہا تھا۔ شرم نہیں آتی تجھے؟ غیر مردوں پر نظر ڈالتے ہوئے ان کی درشت آواز گونجی تھی۔ انہوں نے سسکتی ہوئی فجر کو اس کے بالوں سے پکڑ کر جھٹکا دیا، پھر گال پر سنسناتے ہوئے 2 تھپڑ لگائے۔ وہ پہلے ہی تکلیف سے دوہری ہو رہی تھی، اب تڑپی اٹھی، پاؤں میں جلن سے ابلے پڑے ہوئے تھے۔ وہ درد سے بلبلاتے ہوئے وہیں گر پڑی۔ کچھ دیر بعد ملازمہ اسے گھسیٹتے ہوئے کال کوٹری میں پہنچا گئی۔ یہ راتیں ایسی ہی گزر رہی تھیں، جانے کب تک وہ اکیلے ننگے فرش پر پڑی روتی رہی، سسکتی رہی۔ کبھی اذلان کو پکارتی، کبھی اذلان کے ساتھ گزرے ہوئے پلوں کو یاد کر کے دھاڑے مار مار کر روتی رہتی۔ پھر سارا دن کی گئی سبینہ بیگم کی زیادتیاں یاد کرتی۔ اس کی زندگی نہ تو تعلیم مکمل کرنے کا خواب پورا ہوا تھا اس کی زندگی میں عام لڑکیوں کی طرح، نہ اس کی ڈولی اٹھی۔ کیا تھی وہ؟ خون بہا میں آئی ایک ونی جس نے اس کے ساتھ چاہا جیسا چاہا سلوک کیا۔ ایک شوہر تھا جس کے ساتھ رہتے اس کی معصومیت سے اسے انسیت ہو گئی، یا یوں کہنا بیجا نہ ہوگا کہ وہ اپنے شریک حیات سے محبت کرنے لگی تھی، مگر ہر چیز جس سے اسے محبت ہوتی وہی اس سے چھن جاتی۔ اتنے امتحان صرف اس کے حصے میں ہی کیوں؟ انہی سوالوں کے جواب وہ تنہائی میں روتے ہوئے خدا سے مانگ رہی تھی۔ سارا دن سبینہ بیگم کی حقارت بھری نظریں اور نفرت انگیز رویہ یاد آیا۔ ان کا کیا گیا روزانہ کا تشدد انسانی فطرت ہے، جب ایک دکھ ملتا ہے تو پچھلے سارے دکھ بھی تازے ہو جاتے ہیں۔ کچھ یہی معاملہ فجر کے ساتھ بھی ہوا تھا۔ آج تو ہر تکلیف، ہر اذیت یاد آ رہی تھی۔ وجود پر تو زخم تھے ہی، اب روح پر بھی زخم ہو گئے تھے، روح بھی چھلنی ہو گئی تھی۔ دکھ اتنے تھے کہ کبھی کبھی روتے ہوئے اس کی سانس ہی رک جاتی۔ جس وقت وہ سمجھتی کہ شاید اب سب ٹھیک ہونے والا ہے، تبھی اس کا سامنا ایک نئے امتحان سے پڑ جاتا۔ فجر اپنی اس چھوٹی سی زندگی میں اس قدر تکلیفیں، رنجشیں، اذیتیں اور محرومیوں سے گزر چکی تھی کہ اب جینے کی آرزو مٹ رہی تھی۔ جانے رات کے کس پہر وہ روتی سسکتی زمین پر سر رکھے لیٹی تھی، اور پھر نیند اس کے حواس پر طاری ہوئی تھی۔ پھر اسے کوئی ہوش نہ رہا۔ صدمے کے باعث سر میں اور سارا دن مشقت بھرا کام کرنے کی وجہ سے جسم میں شدید درد کی لہریں اٹھ رہی تھیں۔ پھر اسے محسوس ہوا جیسے کوئی اسے بلا رہا ہے، کچھ بول بھی رہا ہے، مگر اس نے بہت ہمت کی آنکھیں کھولنے کی اور ہونٹ وا کرنے کی، مگر نہ آنکھیں کھولنے کی سکت رہی نہ حلق سے آواز نکلی۔ کال کوٹری میں ایک دروازہ تھا اور کافی اوپر کر کے لگی ایک چھوٹی سی سلاخوں والی کھڑکی، جس میں سے چاند کی روشنی چھن چھن کر اندر آ رہی تھی۔ وہاں نہ تو لائٹ تھی نہ پنکھا۔ سرد رات میں بنا بستر اور گرم کپڑوں کے وہ نازک سا وجود اپنے زخموں کی تاب نہ لاتے ہوئے دنیا جہاں سے بیگانہ تھا۔ اس کے چہرے سے ہی اس کے درد کا اندازہ لگایا جا سکتا تھا کہ وہ کتنی تکلیف سے گزر رہی ہے۔ اس وقت تبھی دروازہ آہستگی سے کھول کر کوئی اندر آیا۔ 6 فٹ سے نکلتا قد کثرتی وجود، مٹھیاں بھینچے وہ اس کی طرف بڑھا۔ اپنی پاکٹ سے ایک سیاہ رنگ کی پٹی نکال کر اس غافل وجود کی آنکھوں پر باندھ دی، ایک نظر اس کے حسین چہرے پر ڈالی، پھر اس آڑے ترچھے لیٹے ہوئے وجود کو سیدھا کر کے اس پہ جھک گیا۔ چہرے کے حسین نقوش کو نہارتے ہوئے نظر اس کی ابتر حالت پر گئی۔ اس کی نظر اس کے گلے سے ہوتی نظر اس کے دودیاں بازو پر گئی، جہاں آبلے پڑ گئے تھے۔ فجر کو کسی کا احساس ہوا۔ اس نے نیند اور درد سے مندی آنکھوں کو بمشکل کھول کر دیکھنا چاہا، مگر آنکھوں پر پٹی تھی اور چاروں طرف اندھیرا۔ اپنے ہاتھ کسی کے آئینی ہاتھوں میں قید تھے۔ اس سے پہلے کہ وہ چیختی، کسی کے ہاتھ اس کے ہونٹوں پہ گئے اور
اس کی چیخ کو روکا۔ فجر کو اپنی بے بسی پہ اپنے گال گیلے ہوتے محسوس ہوئے۔ فجر نے اس کی فولادی گرفت سے اپنے دونوں ہاتھوں کو چھڑوانے کی کوشش کی، مگر فجر کے لیے ناممکن تھا۔ اس شخص نے اپنے ساتھ لائی ہوئی مرہم فجر کے بازوؤں پر نرمی سے لگائی۔ اس وقت فجر خود کو بہت بے بس محسوس کر رہی تھی، جسم میں درد کے باعث اپنی جگہ سے ہل بھی نہیں پا رہی تھی۔ اب اسے اپنے زخموں پر جلن کے بجائے ٹھنڈک محسوس ہو رہی تھی۔ شاید اس آئنمنٹ کا اثر تھا جو مقابل موجود شخص نے لگائی تھی۔ اس نے ایک بار پھر دھیرے سے جھک کر فجر کے گالوں پر بہتے ہوئے موتیوں کو اپنی انگلیوں کے پوروں سے چنا۔ اس کے ہاتھوں کو آزادی بخشے۔ وہ جیسے ہی آیا ویسے ہی تیزی سے باہر نکل گیا۔ اس کے ہاتھ چھوڑتے ہی فجر نے اپنی آنکھوں پر بندھی ہوئی پٹی اتار پھینکی اور چاروں طرف نظریں دوڑائیں، مگر کمرہ خالی تھا اور دروازہ بھی بند تھا۔ وہ نڈھال سی واپس فرش پر گر گئی، مگر اس اجنبی کا لمس ابھی بھی اپنے گالوں اور بازو پر محسوس ہو رہا تھا۔ اس نے کرب اور بے بسی سے اپنی آنکھیں مون لیں۔ حماد، سمجھا دو بہو کو، ورنہ ہم سے برا کوئی بھی نہیں ہوگا، وہ اشتعال انگیزی سے کہتے اپنی جگہ سے کھڑے ہوئے۔ وہاں موجود سب خاموشی سے بیٹھے تھے، جن میں واجد، فیروز اور حماد شامل تھے۔ نہ تو شہرام نے اپنی ذمہ داری بخوبی نبھائی، اس کی لاپرواہی سے میرے بڑے بیٹے کی جان چلی گئی۔ اب جب شہرام یہاں نہیں ہے تو قاعدے سے دستار میرے بیٹے ارحام کے سر پر سجے گی۔ سبرینا بیگم نے اپنا مدعا رکھا۔ ارحام سبرینا کے بلانے پر وہاں آیا۔ وہ ان کا اکلوتا بیٹا، ان کی آنکھوں کا نور، چشم نظر سنجیدگی سے اندر داخل ہوا۔ آؤ بیٹا، تمہارا ہی انتظار تھا۔ وہ آ کر سبرینا بیگم کے پاس بیٹھ گیا۔ قاعدہ کیا ہے اب یہ تم ہمیں سکھاؤ گی؟ ابھی ہم زندہ ہیں۔ ہمارے بعد دستار حماد کو ملی اور اب اذلان کو ملنی تھی، مگر اب شہرام کو مل چکی اور وہی اس کا اصل حقدار ہے۔ اصل حقدار صرف ارحام ہے۔ شہرام کی نااہلی تو آپ سب کے سامنے ہے۔ سبرینا بیگم نے ایک اور پانسا پھینکا۔ جلال الدین لاجواب رہ گئے۔ دادا سائیں، یہ دستار بندی اور گدی، ان سب جھمیلوں میں مجھے نہیں پڑنا۔ ارحام جلدی سے بولا، میں انسانیت کی خدمت کرنا چاہتا ہوں، مجھے ان سب چیزوں سے دور رکھیں۔ وہ صاف صاف انکار کر گیا تھا۔ سبرینا بیگم تو جیسے غصے سے آگ بگولا ہو گئی تھیں۔ باہر بارش بہت زور و شور سے برس رہی تھی، جبکہ وہ اپنے کمرے میں بیٹھ گراؤنڈ سے ٹیک لگائے کسی گہری سوچ میں مہو تھی۔ معاذ اپنے آفس سے ابھی تک نہیں آیا تھا۔ اس کے بغیر کمرہ خالی خالی سا لگ رہا تھا۔ اس نے بیڈ کی طرف دیکھا، معاذ والی سائڈ خالی تھی۔ وہ بیڈ سے اٹھ کر کھڑکی کے پاس جا کر کھڑی ہو گئی اور باہر دیکھنے لگی۔ دعا ہم نئی شروعات کریں گے۔ اچانک ہی سرگوشی سی اس کے کانوں میں گونجی۔ اس نے جلدی سے پیچھے مڑ کر دیکھا، لیکن وہاں کوئی بھی نہیں تھا۔ اسے اپنی فیلنگز کی خود بھی سمجھ نہیں آ رہی تھی۔ کیا مجھے معاذ سے محبت ہو گئی ہے؟ اس نے خود سے سوال کیا، لیکن جواب اس کے اندر سے ملا وہ اسے مشتعل رہ گئی۔ نہیں، ایسا نہیں ہے، ایسا کیسے ہو سکتا ہے؟ اس نے اپنے جواب کی خود ہی نفی کی۔ مجھے ان سے محبت کیسے ہو سکتی ہے؟ وہ خود سے الجھ رہی تھی، خود سے لڑ رہی تھی، لیکن پھر بھی ایک ہی جواب آ رہا تھا اس کے اندر سے، یہ محبت ہی ہے۔ اس کے دل سے پھر سے آواز آئی، نہیں میں نہیں مانتی۔ دل ضد پر اڑ گیا۔ ہاں، تمہارے نہ ماننے سے کیا ہوگا؟ میں جانتا ہوں یہ محبت ہی ہے۔ تو پھر جو میں ارحام کے لیے بچپن سے محسوس کرتی آئی وہ کیا تھا؟ وہ تمہارا آئیڈیلزم۔ اندر سے جواب ملا۔ پھر کوئی بہت زور سے اس پہ ہنسا تھا۔ یکدم سے اس کا دل گھبرانے لگا۔ اس نے جلدی سے کھڑکی کے دونوں پٹ کھول دیے۔ ٹھنڈی ہوا کا جھونکا اس کے جسم سے ٹکرایا، لیکن وہ اس کی پرواہ کیے بغیر ہی باہر دیکھنے لگی تھی۔ دوسری طرف معاذ بھی اپنی گاڑی کا سائیڈ ڈور کا شیشہ کھولے برستی بارش کے قطروں کو دیکھ رہا تھا۔ اس کے اندر بھی ایسے ہی طوفان برپا تھا۔ اس کی سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ وہ ایسا کیا کرے کہ جس سے سب کچھ ٹھیک ہو جائے اور اس کی دعا کو پانے کی دعا قبولیت کی سند پا جائے۔ لیکن اتنا سوچنے کے بعد بھی کوئی سرا اس کے ہاتھ نہیں آیا۔ اس نے سائیڈ ڈور کا شیشہ واپس چڑھا دیا اور گاڑی گھر کی طرف موڑ دی۔
اس نے صبح بالکل ٹھیک فیصلہ لیا تھا جو دعا کے رد عمل پہ اس کو پیکنگ کرنے کا بول دیا تھا۔ اب وہ اپنے فیصلے پہ عمل کرنے والا تھا۔ دعا نے تھک ہار کر کھڑکی کے پٹ بند کر دی اور بستر پر آ گئی، لیکن ان دونوں کی آنکھوں سے کوسوں دور تھی۔ دعا دروازہ کھول کر کمرے میں داخل ہوئی تو اس کی کلائی کسی نے جکڑ لی۔ معاذ، یہ آپ مجھے کہاں لے جا رہے ہیں؟ اس نے اپنی کلائی معاذ کی گرفت سے آزاد کروانے کی کوشش کی۔ جب پہنچ جاؤ گی تو خود ہی پتہ چل جائے گا۔ پلیز معاذ، مجھے بتائیں تو صحیح، جہاں تم جانا چاہتی تھی وہیں چھوڑنے جا رہا ہوں۔ مگر معاذ، ایک بار میری بات تو سنیں۔ بس خاموش، ایک لفظ بھی اور نہیں۔ اس نے دعا کو فرنٹ سیٹ پر بٹھا کر اس کی طرف کا دروازہ بند کر دیا تھا اور خود ڈرائیونگ سیٹ پر بیٹھ گیا اور گاڑی سٹارٹ کی۔ گاڑی میں گمبھیر خاموشی چھائی ہوئی تھی۔ معاذ سپاٹ انداز میں گاڑی چلا رہا تھا۔ مینا ابھی بھی چھم چھم برس رہا تھا۔ گاڑی کے ونڈو اسکرین پر لگے ہوئے وائپر دائیں سے بائیں حرکت کر رہے تھے اور بارش کی برستی ہوئی بوندیں ونڈو اسکرین پر گر رہی تھیں۔ دعا نے دیکھا گاڑی کچھ جانے پہچانے راستے پر گامزن تھی۔ بالآخر حویلی کے سامنے گاڑی ایک جھٹکے سے رکی۔ دعا نے حیرت انگیز نظروں سے معاذ کو دیکھا کہ نہ جانے وہ کیا کرنے والا تھا۔ دعا، آج سے تم اس ناپسندیدہ رشتے سے، زندگی سے آزاد ہو۔ میری طرف سے ہر اس بندھن سے جو تمہیں مجھ سے جوڑتا ہے۔ وہ سنجیدگی سے بولا۔ دعا نے معاذ کو دیکھا جس کے جبڑے سختی سے بھینچے ہوئے تھے اور پیشانی کی رگیں پھولی ہوئی تھیں، جیسے وہ ضبط کے آخری مراحل سے گزر رہا تھا۔ مگر معاذ، میری بات تو، اس نے درمیان میں مداخلت کرنی چاہی۔ بہت جلد تمہیں طلاق کے کاغذات مل جائیں گے اور تم اس نام نہاد رشتے سے آزاد ہو جاؤ گی۔ میں تمہیں مزید فورس نہیں کروں گا اس زبردستی کے بندھن کو نبھانے کے لیے۔ معاذ نے تھوڑا سا آگے ہو کر اس کی طرف کا ڈور کھول دیا۔ معاذ کے قرب سے اٹھتی مسحور کن پرفیوم کی مہک دعا کے نتنوں سے ٹکرائی۔ وہ دم ساتھ گئی۔ جاؤ، وہ زور سے دھاڑا۔ دعا اس کی درشت آواز سن کر فوراً گاڑی سے باہر نکلی۔ معاذ، وہ اس سے پہلے کہ وہ اپنی صفائی میں کچھ کہتی، معاذ نے اس کے باہر نکلتے ہی گاڑی آگے بڑھا دی۔ بارش کی رفتار میں مزید تیزی آئی۔ دعا راستے میں ساکت کھڑی بھیگ رہی تھی۔ دستار سر پر سجائے وہ مردان خانے میں داخل ہوا تو سب کے چہرے کھلے ہوئے تھے۔ جلال الدین کے چہرے پہ بھولی بصری مسکراہٹ آ ٹھہری تھی۔ آخر وہ بھی تو ان کا پوتا ہی تھا۔ ارحام کی اس سب میں مرضی شامل نہیں تھی۔ صبرینا بیگم نے اسے اس گدی پر زبردستی بٹھانے کی کوشش کی تھی۔ ان سب کے علاوہ باقی علاقے کے لوگ بھی تھے۔ ارحام کا صدقہ کیا جا رہا تھا۔ ارحام سفید کھدر کے شلوار قمیض میں ملبوس، شانوں پہ خاکی رنگ کی شال اوڑھے ہوئے خاموش بیٹھا ادھر ادھر دیکھ رہا تھا۔ لوگ اس سے مل رہے تھے، اپنے نئے سردار کی خوشامد کر رہے تھے۔ اسے رتی بھر بھی ان باتوں سے فرق نہیں پڑ رہا تھا اور ہوا بھی کچھ یوں ہی کہ کچھ دیر تو وہ سب برداشت کرتا رہا، پھر ایک دم اٹھ گیا۔ سردار حماد نے لوگوں کی موجودگی میں اسے تنبیہ نظروں سے گھورا، مگر وہ اگنور کر گیا۔ دستار سر پہ سے اتاری اور مردان خانے سے نکل کر حویلی میں آ گیا تھا۔ اوف، یہ جاہلانہ رسم و رواج میری برداشت سے باہر ہے۔ وہ منہ ہی منہ میں بڑبڑایا۔ دادا سائیں اور اماں سائیں، ارحام نے جلال الدین اور صبرینا بیگم کو مخاطب کیا تھا، میں نے نہ چاہتے ہوئے بھی آپ کی بات مانی۔ اب جب میں سردار اور گدی نشین بن چکا ہوں تو میرا فیصلہ بھی آپ سب کو ماننا پڑے گا۔ وہ اٹل انداز میں بولا، آپ لوگوں نے جو مظالم فجر پہ کیے ہیں میں اس کے خلاف احتجاج بلند کرتا ہوں۔ وہ بے قصور ہیں، انہیں کال کوٹری سے نکالا جائے اور انہیں پہلے کی جیسے عزت دی جائے، ورنہ وہ دھمکی آمیز انداز میں انگلی اٹھا کر بولا تھا، وہ اسی جگہ کے قابل ہے جہاں وہ ہے، تم اس معاملے سے دور رہو۔ صبرینا بیگم نے کاٹدار آواز میں کہا تھا۔
وہ ونی ہے اور ہمارے بیٹے کی قاتل، سبینہ بیگم نے کڑے تیوروں سے دیکھتے ہوئے تلخ لہجے میں کہا۔ اذلان بھائی کے ساتھ جو ہوا وہ شاید ان کی قسمت میں لکھا تھا۔ زندگی اور موت کا اختیار صرف اس واحد ذات کے ہاتھ میں ہے، اور رہی بات ونی کی تو ونی کیا ایک عورت نہیں، ایک جیتی جاگتی انسان ہے۔ انہیں بھی اپنے رویے سے دکھ ہوتا ہے۔ کیسے آپ انہیں اتنی ٹھنڈ میں بغیر بستر کے رکھے ہوئے ہیں؟ ذرا ترس نہیں آ رہا آپ کو ان معصوم پر؟ ارحام اپنی زبان کو لگام دو، وہ اذلان کی بیوہ ہے اور بیوہ ایسے ہی رہتی ہے۔ سبینہ اپنی جگہ سے اٹھ کر بولی، اب ان سے مزید برداشت نہیں ہوا۔ ٹھیک ہے تو اب وہ بیوہ نہیں رہیں گی، میں نکاح کروں گا ان سے، وہ فیصلہ کن نظروں سے دیکھتے ہوئے سپاٹ انداز میں بولا تھا۔ ارحام جلال الدین کا خون کھول اٹھا، جبکہ ان کی باروب آواز سے چاروں طرف سناٹا چھا گیا۔ حماد، انہوں نے اپنے بڑے بیٹے کو پکارا۔ ایک للکار تھی ان کے انداز میں۔ جلال الدین کا چہرہ سرخی مائل دکھائی دے رہا تھا۔ ارحام، ایسا نہیں ہو سکتا، سردار حماد نے اسے سمجھانا چاہا۔ کیوں نہیں ہو سکتا بابا سائیں؟ کس کتاب میں لکھا ہے یہ بیوہ کی دوبارہ شادی نہیں ہو سکتی؟ غلاموں، ارحام نے حویلی کے خاص ملازم کو آواز دی۔ جی چھوٹے سرکار۔ وہ مؤدب انداز میں سر جھکائے ہوئے سامنے کھڑا تھا۔ جا کر فجر بی بی کو کال کوٹری سے نکالو اور باہر کھڑی میری گاڑی میں بٹھاؤ، میں آج ہی نکاح کروں گا، وہ حتمی انداز میں کہتے ہوئے باہر کی طرف نکل گیا۔ جلال الدین اپنے اس پوتے کی ہٹ دھرمی دیکھ کر اپنے دل پہ ہاتھ رکھے صوفے پہ بیٹھتے چلے گئے۔ سبینہ بیگم کے سینے پر تو سانپ لوٹنے لگے۔ سردار حماد اس کی ہٹ دھرمی پر گنگ سے کھڑے تھے۔ وہ تو سوچ رہے تھے کہ ارحام ان کی غصے میں کی ہوئی بات کا مان جائے گا، لیکن وہ غلط تھے۔ انہیں خود پر افسوس ہونے لگ گیا۔ ایک دم سے جلال الدین کا سر چکرایا، لیکن انہوں نے سر کو جھٹک کر خود پر کنٹرول کیا تھا۔ ارحام کو سردار بنانے کا فیصلہ تمہارا ہی تھا نا، اب بھگتو۔ انہوں نے چکراتے سر کو سنبھالتے ہوئے غصے سے سبینہ بیگم کو دیکھتے ہوئے کہا۔ سردار واجد نے دکھ بھری نگاہوں سے اپنے بابا سائیں کی طرف دیکھا تھا۔ حماد ان کے سامنے شرمندہ سا کھڑا تھا۔ وہ اس کی نگاہوں کو نظر انداز کر کے پاس سے گزر کر جانے لگے تھے، تبھی ان کا سر زور سے چکرایا اور وہ گرنے ہی والے تھے کہ سردار واجد نے بھاگ کر ان کو اپنے مضبوط بازوؤں میں تھام لیا، لیکن تب تک وہ بے ہوش ہو چکے تھے۔ سردار حماد جلال الدین کو ایسے بے ہوش دیکھ کر بہت زیادہ گھبرا گئے۔ ان سب کے تو پاؤں تلے سے زمین سرک گئی تھی، کیونکہ جلال الدین جب بھی غصہ کرتے تھے یا ٹینشن لیتے تھے ان کا بی پی ہائی ہو جاتا تھا اور شوگر لیول بھی بڑھ جاتا۔ آج بھی ایسے ہی ہوا تھا۔ سردار حماد اور واجد دونوں نے مل کر انہیں باہر لائے اور ڈرائیور کو گاڑی نکالنے کا کہا۔ انہوں نے جلدی سے گاڑی نکالی اور گوٹ کے قریبی ہسپتال پہنچ گئے تھے۔ وہاں ایک ماہر ڈاکٹر اور رات کی ڈیوٹی پر ہونے والے ڈاکٹر موجود تھے۔ وہ سب کے سب حرکت میں آ گئے۔ انہوں نے جلال الدین کو ایمرجنسی میں لے جا کر ان کا چیک اپ شروع کر دیا۔ سردار حماد اور سردار واجد دونوں اپنے بابا سائیں کے لیے دعا گو تھے۔ وہ خود بھی پریشان تھے اور ایک دوسرے کو تسلی دینے لگے۔ سبینہ نے حماد کے شانے پر ہاتھ رکھا۔ حماد، حوصلہ رکھیں، کچھ نہیں ہوگا بابا سائیں کو۔ اگر آپ ہمت ہار گئے تو واجد کو کون سہارا دے گا؟ وہ یکپشتہ کوریڈور میں ٹہلتے ہوئے ڈاکٹر کے باہر آنے کا انتظار کر رہے تھے۔ تبھی ایمرجنسی کا دروازہ کھلا اور ڈاکٹر باہر آئے۔ وہ دوڑ کر ان کے پاس گئے اور بڑی بے تابی سے ان سے استفسار کیا۔